میں آ جائے گا، ورنہ کچھ ٹائم لگے گا. جو آپ کاغذ پہ لکھتے تھے وہ ایک دن آپ کی آنکھوں پہ تیرنا شروع ہو جائے گا. وہ تصور آنکھوں میں آ جائے گا. جب آنکھوں میں آ جائے پھر لکھنا بند کر دیں. آنکھوں سے پھر اس کو دل کے اوپر اتارنے کی کوشش کریں. وہ کام تمہارا تھا، یہ پھر اللہ کا کرم. اگر اس کا کرم ہوا وہ کاغذ والا اللہ یا دل پہ لکھا نظر آئے. پھر کیا ہوگا کہ پولیس والوں کی مور پولیس لکھا ہوتا ہے اس میں، اور جو اللہ والا محکمہ اس پہ اللہ لکھا ہوتا ہے، پہچان ہو جائے گی. لیکن جب وہ اللہ ایسا کالا سا لکھا ہوگا نا، جیسا کالا تو کہیں گے ابھی کچا ہے. کچوں میں نا 3 مہینے کچوں میں رکھتے ہیں، اس کو 3 سال کچوں میں رکھتے ہیں. اس وقت تمہارے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی، کیونکہ پتھر کی تصویر زبان کی ہے، دل کی تصویر وہ اندر ہے. وہ ٹک ٹک کرتی ہے، اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ ملاتے ہیں. تو دل کی دھڑکنیں اللہ ملاتے ہیں. رات کو سونے لگے انگلی کو قلم خیال کر کے دل کے اوپر اللہ لکھتے لکھتے سو جائیں، اسی میں نیند آ جائے. صبح آپ اس میں جا رہے ہیں ذکر خفی کرتے ہیں. جب تک دل کی دھڑکن سے نہیں ملتا اس کو ذکر خفی کہتے ہیں. جب دھڑکن سے ملتا ہے اس کو ذکر قلبی کہتے ہیں. کیونکہ جب دھڑکنوں سے مل جاتا ہے تو دھڑکنیں تو پھر بند ہی نہیں ہوتی ہیں. تو دھڑکنوں 3 سال لگتے ہیں اور اتنا پختہ ہو جاتا ہے دھڑکنوں کے ساتھ. پھر آدمی کہتا ہے اب میں اس کو چھوڑوں، کسی طریقے سے ناپاک ہو گیا ہوں، یہ ذکر اب نہ ہو. لیکن وہ ذکر ہٹتا ہی نہیں ہے. آپ اگر اس ذکر کو بند کریں گے تو اس کی جان جائے گی. وہ 3 سال کے بعد یہ بالکل پختہ ہو جاتا ہے. وضو ہو یا نہ ہو، دل کا وضو پانی سے نہیں ہوتا. اور پانی میں سارا دن پڑا رہے، پانی تو ادھر جائے گا نہیں، تو دل کا وضو کیا ہو؟ وہ جب اللہ کا نور اس دل میں جائے گا، وہ نور اس دل کو دھوئے گا، اس کو بولتے ہیں وضو کر لے شوق شرابام. یہ اس کا طریقہ ہے. اب دل کی دھڑکنیں ابھارنے کے لیے کہتے ہیں کہ کسانی آدھی ولایت کہتے ہیں نا، لیکن کسانوں کا حال آپ جانتے ہیں. کیا سوچتے ہیں وہ ولی ایسے ہو سکتے ہیں جو ان کا حال ہے؟ تو پھر آدھی ولایت کیا ہے؟ وہ سارا دن ہل چلاتے رہتے ہیں. جب ہل چلاتے ہیں ان کی دل کی دھڑکنیں ابھرتی ہیں. اب اگر ان کے ساتھ اللہ نہ ملائے تو آدھی ولایت ہے نا. اگر نہیں ملاتے ہیں جس طرح بیل کا دل دھڑک رہا ہے اس کا دل دھڑک رہا ہے. اب کئی طریقے ہیں اس کے. بعض ولیوں نے کبڈی کھیلی، لوگوں کو کبڈیوں کے ذریعے یہ کبڈیوں کے طریقے رائج ہوئے ولیوں کی طرف سے. وہ لوگوں کو دوڑاتے، لوگ دوڑتے، دل کی دھڑکنیں ابھرتی. کہتے ہیں اب کبڈیاں چھوڑو، ان کے ساتھ اللہ. کئی بزرگوں نے نیزہ بازی کرائی، دل دھڑکیں گے، پھر کہا دھڑکنوں کے ساتھ اللہ ملاؤ. اور کئی بزرگوں نے دیواریں بنائی، صبح بنائی شام کو کھائی، گرا دو صبح بنائی. جب دیکھا آپ دل ابھرا ہے کہتا اب دیوار کو چھوڑ، اب اللہ. لال شہباز قلندر نے لوگوں کو نچایا. اب تک وہ موجود ہے. اگر وہاں گئے تو دیکھیں لوگ ناچ رہے ہیں، جس کو دھمال بولتے ہیں. وہ ناچنے سے لوگوں نے دل کی دھڑکنیں ابھری. جب ابھری پھر کہا اب ناچو، ناچنے کو چھوڑو، ان کے ساتھ اللہ. بعض بزرگوں نے پھر ایک اور طریقہ کیا. انہوں نے کہا کہ اس سے بہتر ہے اگر ساتھ عمل بھی ہو. انہوں نے کہا کہ یہ بیٹھ کے ضربے لگاؤ، اللہ اللہ، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جب ضربے لگاؤ گے تو وہی پوزیشن کبڈی والی پیدا ہو جائے گی. پھر اس کے ساتھ اللہ لگاؤ. تو بعض بزرگوں نے کہا کہ صبح دوڑ لگاؤ. روز کہتے تھے کہ روز 1 گھنٹہ دوڑو. یہ نہیں دل کی دھڑکنوں کو ابھارنا، خواہ کسی طریقے سے نہیں، خواہ ضربوں سے ابھرے، خواہ دوڑنے سے ابھرے، خواہ سیڑھیوں اوپر چڑھنے سے ابھرے. مقصد ہے کہ دھڑکن بھی ابھرے اور ان کے ساتھ. جو نوجوان طبقہ ان کی دھڑکنیں تو ہوتی ہیں، 40 سال کے بعد ہو جاتے ہیں، ان کی دھڑکنیں غائب ہو جاتی ہیں. جب غائب ہو جاتی ہیں تب انہوں نے ورزش کے ذریعے ان کو ابھارنا ہے. لیکن سب سے موزوں اس زمانے میں جو طریقہ ہے وہ اللہ کی ضرب ہے. کیونکہ وہ اکیلے میں کمرے میں بیٹھ کے بھی کر سکتا ہے، کوئی دوسرا دیکھ نہیں سکتا، مجموعی طور پہ بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے اجازت لے لیں اور اپنی قسمت آزمائیں. جو یہ ہے کہ یہ سب کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے نہیں ہے، لیکن کیا خبر کس کے لیے.
کس کو رب چاہتا ہے قسمت تو آزمائے نا. اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ یہ تھوڑا سا گرم ہے جلالی ہے، جب یہ عطا ہو جاتا ہے تو جلال ولال ختم ہو جاتا ہے. پھر بھی اگر غصہ آ جائے تو پھر دروشی پڑے، دروشی بھی اس کو ٹھنڈا کر دے. دروشی بھی اس کا بہترین یہ دونوں چیزیں ہیں. آپ صرف کھانا کھاتے رہیں، پانی نہ پیئیں. آپ پانی پیتے رہیں، کھانا نہ کھائیں. کیوں؟ بات نہیں بنے گی نا. پانی بھی پینا تو کھانا بھی پینا. اسی طرح جلال دیے تو جمال. کھانا گرم ہے تو پانی ٹھنڈا ہے. جلال دیے تو جمال. یہ دونوں چیزیں ادھر بھی کرنا تو نماز بھی کرنی. ظاہر کی بھی صفائی، اندر کی بھی ٹھنڈا. شریعت قالب کی صفائی کرتی ہے، طریقت قلب کی صفائی کرتی ہے. قالب کیا یہ مکان ہے، اب آپ باہر سے اس کو صاف کر رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، بڑا واہ واہ کر رہے ہیں، کتنا اچھا مکان ہے، کتنا خوبصورت ہے. یہی کہیں گے نا. اندر آپ نے چھوڑا ہوا ہے اس کو ڈھیلا، اندر کا تالا نہیں کھولتے ہیں. لیکن جب کبھی خاص مہمان آیا وہ تو اندر کا رخ کرے گا. تمہارا کیا ہوگا؟ بات ٹھیک ہے، لگے رہو، سجاتے رہو، داڑیاں واڑیاں سب کچھ، لیکن جب رب نے دیکھنا چاہا تو وہ تمہارے دلوں کو دیکھے گا، وہ تمہارے اندر کو دیکھے گا. اس وجہ سے جس کو رب کو دیکھنا ہے تو اس کو بھی تو صاف رکھنا ہے. جس کو دنیا دیکھتی ہے اس میں کتنے ہوشیار ہو، اور جس کو رب نے دیکھنا اس کی خبر ہی کوئی. تو اس کے لیے ذکر لیں اور قسمت ذکر لو آ جائے جو ادھر ذکر لیتے ہیں آ جائے. پہلے اگر میں کسی کے ذہن میں کچھ سوال ہے کسی صاحب کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ شاید ہم سے کر سکتے ہیں. اینی کوشچن لکھنے کے لیے فرمایا اس کے لیے کل جان پڑے، لیکن وہ تصور تو بھی آگے آئے گا نا. تصور تب آئے گا جب آنکھوں میں آئے گا، آنکھوں سے دل پہ لے کے جائیں گے. لیکن ذکر دھڑکن ہو سکتا آگے چل جائے. جب رات کو لکھنے میں بیٹھے اس وقت ہو سکتا ابھی چل جائے. دھڑکن ہی کوئی خیال نہیں. لیکن اب یہ ہے کہ صرف اللہ اللہ ہو رہی ہے نا، اس پہ اللہ بھی دھر جائے گا کہ کتنا بہترین کام ہے. ایک قرآن مجید پڑھا ہوا ہے نا، باہر سے خالی ہے، پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہے، کس کتاب ہے یہ قرآن مجید ہے. اگر باہر ہی قرآن مجید لکھا ہوا ہے پھر لوگوں کو پتہ چل جائے گا دور سے قرآن مجید ہے. اگر اللہ لکھا ہوا تو فرشتوں کو دور سے پتہ چل جائے کوئی اللہ والا. سبحان اللہ. اور بھی سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں.